للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 1 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والیاں ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر ان بادلوں کی جو بارش کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر کشتیوں کی جو آہستہ چلنے والیاں ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر فرشتوں کی جو حکم الہی سے بانٹنے والے ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً جزا و سزا کا دن ضرور آئے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف بے ربط باتوں میں پڑے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، منہ پھیرے ہے اس قرآن سے جس کا منہ ازل سے ہی پھیر دیا گیا ہے۔ قتل الخراصون، ستیہ ناس ہو اٹکل پچو باتیں بنانے والوں کا۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت کے نشے میں بے سدھ پڑے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا۔ یوم هم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی وہ ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ اللہ سے ڈرنے والے اس روز باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بسط شکر لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں بخشے گا، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اہل یقین کے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور وہ ہر چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ حق ہے بعین ہی اسی طرح جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ یہ سورہ ذاریات کا پہلا رکوع ہے، اور اس سے پہلے بھی آخرت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ تو اس سورہ مقدسہ کے اندر بھی اس کا جو اہم موضوع ہے وہ آخرت ہی کے حوالے سے ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ اور یہ زمانہ قدیم سے لوگوں کے اندر
اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف قسم کے نظریات کے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کچھ وہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ جی مرنے کے بعد تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، یعنی وہ قطعاً اخروی زندگی کا انکار کرتے، منکر ہیں۔ اور انسانوں میں کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد زندہ تو ہونا ہے، لیکن کیسے زندہ ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ جو شخص مر گیا تو مرنے کے بعد اگر وہ نیک ہے تو نیک صورت میں، نیک شکل میں اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے، اور جو برا ہے، بدکار ہے، تو بری شکل کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے۔ یہ عقیدہ تناسخ کہلاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے نظریات یہ تھے کہ نہیں، مرنے کے بعد جو ہے اٹھایا تو جائے گا، جزا اور سزا تو ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر انسانی وجود جو وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ پھر ہمیشہ سزا ملتی رہے گی یا ہمیشہ جو اس کو نعمتیں ملیں گی۔ تو اس طریقے کے مختلف نظریات لوگوں میں پائے جاتے تھے کہ سزا ہوگی، نہیں ہوگی، یا سزا ہوگی تو پھر اس کو ہمیشہ فنا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن نے واضح کیا کہ یہ جتنے بھی نظریات ہیں یہ باطل نظریات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی قیاس آرائیاں ہیں، اور کسی عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ قیاس آرائیوں پر نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اللہ نے قسم کھا کر اس بات کو واضح فرمایا کہ اخروی زندگی جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے اندر جو ہے بری یا اچھی شکل میں بنا کر بھیج دیا جاتا ہے، اور یا اس کو جو ہے تھوڑی سزا دی اور اس کے بعد وہ زندگی اس کی ختم اور فنا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والیاں ہیں، یعنی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ ہر شے کو بکھیر دیتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں اس سے اس طرح متوجہ بھی فرمایا ہے کہ وہ رب کہ جو ہواؤں کے ذریعے سے کئی امور سر انجام دیتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی مثال کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ سمندروں کے اندر جو پانی ہے، جہاں پر سورج کی تپش آ کر لگتی ہے، تو جب سورج کی شعاعیں اس پانی پر پڑتی ہیں تو اس کے ذرات اڑتے ہیں، بخارات کی شکل میں جو ہے وہ ہوا میں چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہوائیں جو ہیں وہ اپنے اندر ان کو سمیٹ لیتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہ ان قطروں کو ہوائیں جو جمع کر دیتی ہیں اور وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر وہی ذرات جو بظاہر ہمارے نزدیک اٹھ گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، وہ ذرات جو اٹھتے ہیں یعنی بخارات جو اٹھتے ہیں سمندر کی اوپر سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ختم ہو گیا، بیکار ہو گیا، لیکن وہی بخارات جو ہوتے ہیں ان کو بادلوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے وہ جمع کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ہوائیں ان بادلوں کو جہاں چاہتی ہیں لے کر جاتی ہیں، جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہاں وہ لے جاتی ہیں ان بادلوں کو، اور پھر جب اللہ حکم دیتا ہے تو وہی جو ذرات تھے، وہی جو بخارات تھے، وہ اسی طریقے سے بارش بن کر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ قطرے جو ہمارے نزدیک ختم ہو گئے تھے، فنا ہو گئے، ان کا کوئی مقام ٹھکانہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو دوبارہ اسی صورت میں بنا کر نازل فرما دی۔ تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ جس نے انسان کو بنایا، اور انسان آج یہ کہتا ہے کہ جب میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا، میرا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا، مجھے دوبارہ کیسے جمع کیا جائے گا، اور کیسے مجھ سے سوال جواب ہوگا، کیسے مجھے اٹھا کر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ تو اللہ نے واضح نشانی بتائی یہاں پر کہ وہ رب جو ان ذرات کو جمع کرنے کا حکم دیتا ہے اور بارشیں جمع کر لیتی ہیں اور ان کو بادل بنا کر اور پھر بارش بنا کر برساتا ہے، تو وہ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ سے اس کے ذرات کو جو منتشر ہیں جمع کر کے اس کو کھڑا کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آخرت میں کیا کرے گا؟ کھڑا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والیاں ہیں، پھر ان بادلوں کی جو بارش کا بوجھ اٹھانے والے، واضح فرما دی اللہ نے، یعنی ان بادلوں کی قسم، جو ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر لے کر چلتی ہیں، لے کر جاتی ہیں، تو اللہ نے قسم کھائی
پھر کشتیوں کی جو آہستہ چلنے والی ہیں، کشتیاں پانی کے اوپر چلتی ہیں، ان کشتیوں کی بھی قسم کھائیے. پھر فرشتوں کی جو حکم الہی سے بانٹنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، تو وہ کسی کو رزق پہنچاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی تک یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ وحی پہنچاتے ہیں. تو اللہ نے ہر ایک کی ڈیوٹیاں مقرر کی. تو فرمایا کہ پھر فرشتوں کی جو حکم الہی سے بانٹنے والے. اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ تم بھی اپنے کاموں کو تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جو ہے سر انجام دیا کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتے کو، کسی ہوا کو اور اسی طریقے سے کسی اور چیز کو بنا کر اس کے حوالے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے. کس لیے کیا ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ کسی کام کو صحیح طور پر سر انجام دینے کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو، مختلف فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور یہ سارا کام اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سر انجام دے رہا ہے. لیکن وہ محتاج کسی کا نہیں ہے، وہ نہ کسی فرشتے کا محتاج ہے، نہ کسی ہوا کا محتاج ہے، بلکہ ہر ایک کو طاقت عطا فرمانے والا بھی خود رب ہے. تو جب فرشتے یہ سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، کہ کسی کو اولاد دیتے ہیں. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں بیٹا دوں. بیٹا دینے والا تو اللہ ہے، جبرائیل امین کون ہوئے کہ جو آ کر کہیں کہ جی میں تمہیں بیٹا دینے والا ہوں. لیکن جبرائیل امین کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اذن اور اجازت سے تمہیں دینے والا. حقیقی دینے والا تو اللہ ہی ہے، انسان تو اللہ نے انسان کو ذریعہ بنایا، فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے، لیکن حقیقی معنی میں دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو جب یہاں پر شرک نہیں ہوا تو پھر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی دعا سے اللہ نے ہمیں اولاد سے نواز دیا، اولاد نورینہ عطا فرما دی، تو یہاں پر ہم شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ شرک ہو گیا. تو جبرائیل امین علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جن سے وہ اپنی مخلوق کو فائدہ دینا چاہتا ہے، تو مخلوق ان سے فائدہ اٹھاتی ہے. حقیقی معنوں میں تو فائدہ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اس نے سبب دنیا کے اندر ان لوگوں کو بنا دی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے. 4 قسمیں کھائیں، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے. یعنی قیامت برپا ہو کر رہے گی، تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سزا اور جزا جو ہے وہ تمہیں ملے گی، تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور یقیناً جزا اور سزا کا دن ضرور آئے گا. قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں. علماء نے مختلف تفسیریں کی ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ستارے ہیں، کہ جب وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ مختلف راستے اختیار کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں، بے شک تم مختلف بے ربط باتوں میں پڑے ہو. یعنی جو کوئی کہتا ہے کہ جی قیامت برپائی نہیں ہوگی، دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا، یا اٹھایا جائے گا تو اس کو جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے گا، فلاں شکل میں بھیج دیا جائے گا. فرمایا کہ یہ سب باتیں کیا ہیں تمہاری؟ یہ بالکل بے ربط باتیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ منہ پھیرے ہے اس قرآن سے جس کا منہ ازل سے ہی پھیر دیا گیا. یعنی قرآن سے وہ منہ پھیرتا ہے جس کا ازل میں ہی قرآن سے منہ پھیر دیا گیا. روگردانی قرآن سے کرنے والا وہی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں. یعنی پہلے پڑھنے والوں کی کتنی تعداد ہے کہ ہم سال میں 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو اللہ جس کو توفیق دے دے تو اس میں ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ پورا سال قرآن سے ہم روگردانی کرتے ہیں قرآن سے. اور پھر اس مہینے کے اندر بھی اگر قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم اس سے سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بس ہم یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ جی بس پڑھنا اس کا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ اس کو پڑھ کے صرف ثواب حاصل کرو، اس کو اس لیے نازل کیا کہ اس کو پڑھ کر ہم اس کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں. تو اس مقصد کے لیے کتنے لوگ ہم میں سے قرآن کو پڑھتے.
تو اللہ نے فرمایا کہ منہ پھیرے ہے اس قرآن سے جس کا منہ ازل سے ہی پھیر دیا گیا ہے. اس سے وہی روگردانی کرے گا جس کا ازل سے ہی اس سے منہ پھیر دیا گیا ہے. ستیہ ناس ہو اٹکل پچو باتیں بنانے والوں کا. فرمایا کہ یہ جو قیاسی باتیں کرتے ہیں لوگ, اپنی طرف سے نظریات بناتے ہیں, عقیدے بناتے ہیں, اپنی طرف سے گھڑتے ہیں کہ جی اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے, اپنی عقل کو ہی استعمال کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کا ستیہ ناس ہو جائے. ان کے لیے بددعائیہ کلمات اختیار کی کہ ان کا ستیہ ناس ہو جائے جو غفلت کے نشے میں بے سدھ پڑے ہیں, یعنی یہ غفلت میں ہیں, یہ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, اس لیے بھٹکی ہوئی باتیں کرتے ہیں اور اپنے قیاس کو, اپنے گمان کو, اپنی عقل کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا, یعنی اس لیے نہیں پوچھتے کہ واقعتاً وہ اس بات کے طالب ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ روز قیامت کب آئے گا, ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں, مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں, مذاق کرتے ہیں کہ جی وہ دن جو آپ کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی تو وہ کب آئے گی, ذرا بتائیں تو ہمیں صحیح. یہ اس دن ہوگا. اب بتایا گیا ان کے ہی انداز میں, یعنی تم چونکہ استہزاء اور مذاق کے انداز میں پوچھ رہے ہو تو یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے. فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ یہ دن وہ ہے کہ جس دن تمہیں جو ہے آگ میں جلا دیا جائے گا, تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا, تمہیں آگ میں ڈال کر تمہیں تپایا جائے گا, یہ وہ دن ہے. فرمایا کہ اس دن کہا جائے گا ان سے کہ اپنی سزا کا مزہ چکھو, جو تم دنیا کے اندر اس آخرت کا مذاق اڑایا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. یہی وہ ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے, کہتے تھے کہ وہ دن کب آئے گا, جلدی بتا دے. البتہ اب اللہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اس کے فرما بردار ہیں. یعنی پہلے نافرمانوں کا ذکر ہوا کہ نافرمان جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کے عطا کردہ دین کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں, اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں اور قرآن کے خلاف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کا انجام تو یہ ہے. لیکن جو میرے بندے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا کہ البتہ اللہ سے ڈرنے والے اس روز باغات اور چشموں میں ہوں گے. ان کے لیے راحتیں ہیں, ان کے لیے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر تپائے جائیں گے. ان کے لیے فرمایا کہ یہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے, یعنی آرام میں ہوں گے. اور کیا حالت ہوگی کہ بسد شکر لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں بخشے گا. یعنی رب دے رہا ہوگا اور بندے لے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارے انداز میں فرمایا کہ اللہ عطا فرما رہا ہوگا, اپنی نعمتیں دے رہا ہوگا, اور وہ بندے اللہ کے جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو لے رہے ہوں گے اور اس پر شکر ادا کر رہے ہوں گے اپنے رب کا. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے. فرمایا کہ یہ سب کچھ کیوں ان کے ساتھ ہم کریں گے؟ فرمایا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں بسر نہیں کیا بلکہ اللہ کی فرما برداری میں گزارا, اس لیے ہم ان کو دیں گے اور وہ انعامات کو لیں گے. اگر یہ بھی نافرمانی کا طریقہ اور روش اختیار کرتے تو ان کا بھی وہ حال ہوتا جو مجرموں کا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے مجرموں سے علادگی اختیار کی اور اللہ کے فرما بردار جو بندے ہیں, جو اس کے نیک بندے ہیں, ان کا ساتھ دیا تو آج ان کو ہم نعمتوں سے نواز رہے ہیں. اب ان کی علامتیں بتائیں, نشانیاں بتائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ محسنین. فرمایا کہ یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ رات بھر ڈھول باجا بجاتے تھے یا رات بھر باتوں میں مصروف رہتے تھے, قصے کہانیاں سناتے تھے یا ڈرامے دیکھتے رہتے تھے یا کسی اور مصروفیت میں مشغول رہتے تھے, بلکہ فرمایا کہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. یعنی رات میں رات کو جو اپنی عبادت میں بسر کیا کرتے تھے, رات عبادت میں بسر کرتے زیادہ وقت, اور سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ عبادت کر کے آپ اس پہ پھول جاتے تھے کہ جی میں تو بڑا عبادت گزار ہوں, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, میں وہ بھی کرتا ہوں, بلکہ عبادت کر کے وہ ڈرتے تھے, توبہ استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے تھے. ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے. اور ہمارے ملک کے یعنی جو اس فاؤنڈر ہیں ہمارے ملک کے یعنی قائد اعظم, لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ تو اسلام ہی نہیں چاہتے تھے, وہ تو نعوذ باللہ سیکولر قسم کے آدمی تھے. اس لیے کہ اگر سیکولر نہ ہوتے, مذہبی ہوتے,
تو ان کے اس کے نمودار ہوتا ان کے اس سے زندگی سے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بڑے پکے عاشق رسول بھی تھے اور بڑے پکے مسلمان تھے. یعنی ان کا ایک واقعہ اس حوالے سے چونکہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی کے گھر میں گئے, رات وہیں انہوں نے بسر کی, تو رات کو 3 بجے ان کے دروازے میں گھر کے اندر جو ہے جس کمرے میں وہ تھے تو وہاں کوئی آواز آئی, یعنی کہ کسی چیز کے ٹوٹنے کی, گرنے کی. تو کوئی شخص گیا وہاں پر جا کر دیکھا کہ یہ کیسی آواز ہے. تو دیکھا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً رات 3 بجے کا وقت تھا, تو وہ جو ہے نماز میں مصروف تھے, اور ایک شیشی جس میں پانی وانی تھا, کوئی بوتل تھی, وہ اوپر سے ٹوٹ کر نیچے گر گئی. پانی وغیرہ اتار رہے ہوں گے, لے رہے ہوں گے, تو وہ ٹوٹ کر نیچے گری ہوئی تھی, اور وہ خود نماز میں مصروف تھے, عبادت میں مصروف تھے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی سیکولر ہو تو وہ رات کو جو ہے 3 بجے اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگا. وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو, کبھی بھی نہیں. ایسا شخص تو کبھی عبادت میں مصروف ہو ہی نہیں سکتا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, جو اس ملک کے بانی اور فاؤنڈر ہیں, جن کو اللہ نے اس ملک کے فاؤنڈر کے لیے منتخب فرمایا, وہ پکے مسلمان تھے, اور انہوں نے بارہا اس بات کا اعتراف کیا اور کہا کہ اس کو ہم ایک اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے اور اسلام کا ایک قلعہ بنائیں گے. تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے تھے. اور پھر بتایا کہ اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کے لیے اور محروم کے لیے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیا ہے کہ سال کے اندر جو ہے جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے, وہ ادا کرنا ہے. لیکن یہ اس کے علاوہ ایک حق بتایا, فرمایا کہ وہ اپنے مالوں میں حق سمجھتے ہیں, کس کا, مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی. یعنی جن کو اللہ نے مال سے, دولت سے نوازا ہے, وہ اللہ کے نیک بندے, ان کی علامت اور نشانی یہ بتائی کہ وہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں, اور جو مانگنے والے نہیں ہیں, محروم ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ذرائع نہیں, وہ خود بخود وہاں جا کر ان کو دیتے. کیوں دیتے ہیں؟ اللہ نے واضح کیا کیا, فرمایا کہ وہ اس کو ان کا حق سمجھتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ ان پر احسان جتلانے کے لیے ان کو دیتے ہیں, بلکہ فرمایا کہ وہ ان کا حق سمجھتے ہیں, اور حق سمجھ کر ان کو دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا, اس لیے دیا کہ ہم ان کا حق بھی ادا کریں. اللہ فرماتا ہے اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کے لیے اور محروم کے لیے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ احسان جتلاتے تھے, بلکہ ان کا حق سمجھ کر ان کو دیتے تھے. یعنی اللہ کے نیک بندوں کی یہ نشانی اور علامت بتائی کہ یہ ان کی علامتیں ہیں, یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ جس بنا پر ہم نے ان کو جنتیں عطا فرمائیں اور جنت کی نعمتوں سے ان کو نوازا. فرمایا اور زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں اہل یقین کے لیے. زمین کے اندر تو ہیں ہی ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اللہ فرماتا ہے اور تمہارے وجود میں بھی نشانیاں, کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ کہ اگر ہم اپنے وجود کے اندر غور کریں, فکر کریں کہ کس طریقے سے ہم پیدا ہوئے, کس کنڈیشن میں اللہ نے ہمیں رکھا, پھر ہم اس دنیا کے اندر آئے, کیسے تھے, کس طریقے سے اللہ نے زندگی دی, اور ہم جوان ہوئے, بڑے ہوئے, اور پھر اللہ نے ایک نظام جو ہمارے اندر بنا رکھا ہے. یہ ایک دل دھڑکتا ہے, یہ مشین چل رہی ہے خود بخود, ہم کوئی اس پر پیسہ نہیں لگا رہے, کوئی اور چیز نہیں لگا رہے. یہ پھیپھڑے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ہوا حاصل کر رہے ہیں, یا اس طریقے سے جگر ہے جو ہمارے اندر خون بنا رہا ہے. یہ ساری مشین اور یہ ساری کاریگری جو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کر دی ہے, خود بخود چل رہی ہے بغیر کسی فیس کے, بغیر کسی پیسے کے. تو فرمایا کہ اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ وہ رب کیسا حکیم ہے کہ جس نے تمہارے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ جو دنیا کا کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا, کوئی بھی مخلوق بنا ہی نہیں سکتی ایسا نظام جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر بھی غور کرو گے تو نشانیاں تمہیں مل جائیں گی. اور آسمان میں ہے تمہارا رزق, اور وہ ہر چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اب اللہ بتاتا ہے کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. مقصد یہ کہ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا ہے, جس کو جتنا رزق اللہ نے دینا تو وہ وہاں سے نازل ہوتا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے, وہ پھر زمین سے پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ نے زمین کے اندر اسباب, ذرائع, وسائل پیدا کر دیے ہیں, ان کے ذریعے سے دیتا ہے. لیکن وہ لکھ دیا ہے, کیا لکھ دیا ہے؟ جو رزق ملنا ہے جس کو, وہ اللہ نے لکھ دیا وہاں لوح محفوظ کے اندر. اور جو اس کا ٹھکانہ آخری ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ اس کا یہ آخری ٹھکانہ ہوگا. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی, یہ حق ہے بعین ہی, اسی طرح جس طرح تم باتیں کر رہے ہو. یعنی فرمایا کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی قصہ کہانی سنا دی,
بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس طریقے سے تم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے ہو اور ان کو حقیقت سمجھتے ہو نا. اس کو کوئی ایسی بات تو نہیں سمجھتے کہ کہیں ہم خواب میں یا ہم کہیں جو ہے کسی اور دنیا میں بیٹھے ہوئے ہم اپنے عقل اور ہوش اور حواس میں نہیں بلکہ ہم عقل و ہوش اور حواس کے اندر ہوتے ہوئے جس طریقے سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ قرآن بھی حق ہے اور قیامت کا آنا بھی اسی طریقے سے حق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا فہم عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.